بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صبر کیا ہے؟ صبر رکنے، ٹھہرنے اور باز رہنے کو کہتے ہیں، اور صبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبر کریں۔ ہر کام کے اندر صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ قرآن نے، احادیث نے اور ہمارے بزرگوں نے بھی صبر کی تلقین کی۔ لیکن صبر ہے کیا؟ صبر کی شرائط کیا ہیں؟ صبر کیسے کرنا چاہیے؟ صبر کیوں کرنا چاہیے؟ اور صبر کب کرنا چاہیے؟ ویسے تو جانوروں اور انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کب کرنا چاہیے اور صبر کس وقت اور کیسے اس سے نمٹنا چاہیے، لیکن جانور کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ علامہ راغب اصفہانی نے صبر کے 3 درجے بیان کیے۔ نمبر 1، صبر گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ نمبر 2، صبر بندگی اور اطاعت کا نام ہے، برائیوں کو ترک کرنے کا نام ہے۔ اور نمبر 3، صبر مشکلات اور مصیبت میں اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ تو ناظرین کرام، صبر انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے انسان با کردار اور با اخلاق بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے بار بار صبر کرنے کی تلقین کی۔ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی ایمان والوں کو کہا گیا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ صبر ایسا مضمون ہے کہ جو زندگی کے ہر گوشے میں پایا جاتا ہے اور ہر عمل میں پایا جاتا ہے۔ اسی آیت کے اندر آگے جب شہداء کی بات ہوئی کہ تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آزمائے گا۔ 5 چیزوں کی وجہ سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور قرآن نے بیان کی۔ بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، مال میں کمی کی وجہ سے، اولاد میں اور جان میں کمی کی وجہ سے، اور پھل اور میوے ان کی کمی کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو انسان پانے کے لیے اور ان کو کھونے کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر خوف ہوتا ہے تو اس سے صبر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ بھوک کے وقت بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ تو ان سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ جب انسان کو صابر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر انسان کی زندگی کے اندر صبر ایسا انقلاب لے کے آتا ہے کہ انسان کا اندرونی جو نکھار ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ ایک مصیبت اگر انسان پر آئی تو انسان نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس مصیبت کو اپنے اوپر برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بہت بڑا کرم ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی اس کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے۔ اور انسان اپنے اچھے اور برے کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ کسی سامنے والے کی بات کو برداشت کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر کے آگے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی انسان کے کردار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر عدم برداشت ہے، صبر کی بہت کمی ہے۔ آپ کسی بھی طبقے میں جائیں تو وہاں پر بہت ہی عدم برداشت کا عالم ہے کہ کوئی بھی صبر نہیں کرتا، کسی کام میں بھی صبر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے یہ انعام رکھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی پاور اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پاور اس کو دی کہ جو صبر کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر صبر کریں گے، تحمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ پاور آپ کو دے دے گا، اور وہ پاور آپ جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک گارنٹی ہے کہ جو بھی صبر کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایسے کئی مراحل آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔